اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتر آیت نمبر 27۔ ہم نے اس سے پہلے بہت خوبصورت اگزامپل دیکھی تھی آیت نمبر 19 سے کہ اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہوتے، اور اندھیرے اور اجالے، اندھے اور بینا، اندھے اور آنکھوں والے، اور اندھیرا اور اجالا یہ بھی برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سائے اور دھوپ بھی برابر نہیں، اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں۔ تو اس پر ہم نے غور و فکر کیا تھا کہ یہ دل کے جو اندھے اور مردے ہوتے ہیں، کہ جن کے اندر زندگی کی کوئی رمق، زندگی کا کوئی مقصد حیات نہیں ہو، اور جو اللہ کی کتاب سے غافل ہوں، یہ چیزیں بتاتے ہوئے پروردگار ہمیں کچھ بصیرت پر ایسی چیزیں ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیا ان چیزوں کو دیکھ کر بھی تمہیں اللہ کی یاد آتی ہے، جس میں ہم آیت نمبر 27 سے لیں گے کہ علم ترا، کیا دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ علم ترا، تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، بس نکالا ہم نے اس پانی سے ثمرات، کئی پھل، مختلفاً الوانھا، مختلف ہوتے ہیں اس کے پھل۔ یہ مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے اس لحاظ سے کہ جیسے قرآن بھی ایک ہی ہے، پچھلے اہل کتاب اور جو بھی کوئی دین کا ڈنکا بجاتے ہیں، سب کو پروردگار نے ایک ہی وحی عطا فرمائی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے چہرے ڈیفرنٹ ہیں، ہم سب کی طرف ڈیفرنٹ نبی آئے، لیکن پانی ہم سب کو بھی ایک ہی پلایا گیا۔ جیسے زمین کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پودوں کے رنگ ڈیفرنٹ ہیں، پودوں کے فروٹس کے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہیں، زمینیں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پانی ایک ہی جیسا پلایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ کس طرح کی رنگت کے نکلتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک ہی اللہ ہیں، سارے چیزوں کا کریٹر وہ اللہ ہی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پانی ایک ہی نازل ہو رہا ہے وحی کی طرح، لیکن نکالا ہم نے اس سے پھل مختلف، الوانھا، کلرز اس کے ڈیفرنٹ ہیں، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے جدد، دھاریاں بنی ہوئی ہیں، بیدن وحمرن، یعنی وائٹ بھی، ریڈ بھی، مختلف ہیں، الوانھا، ان تمام کے بھی کلر بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ جنہوں نے ٹریولنگ اتنی نہیں کی ہوتی انہیں آئیڈیا نہیں ہوتی کہ پہاڑوں کے اتنے کلرز بھی ہوں گے، اور جنہوں نے ٹریولنگ کی ہوتی ہے انہیں آئیڈیا ہوتی ہے کہ واقعی ہم نے تو کبھی ایسے کلرز کے پہاڑ نہیں دیکھے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم سب کو جو ہماری بصیرت میں ہے، ہماری آبزرویشن میں ہے، ہمیں نظر بھی آتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کیوں نہیں سمجھ آتے ہیں؟ یہ جو آیتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم کو ایکچولی سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ کیا تمہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ تو پھر جب تمہیں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر تمہیں اللہ کی پہچان کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو واقعی میں جب ہم نے غور و فکر کرنا شروع کیا تب جا کر ہمیں بھی پہچان ہوئی، نہیں تو یہ پہاڑوں کو اور یہ انسان کی رنگت، ڈیفرنٹ رنگت، لیکن سب پر ایک ہی وحی کا نزول، جیسے کہ ایک ہی پانی اللہ پلاتے ہیں، لیکن آپ نے غور و فکر کرنا ہے تو آپ کو کئی چیزوں میں اللہ کی شان، اللہ کی باتیں، اللہ کی یاد نظر آ جائے گی۔ تو ہم اس وقت ہیں آیت نمبر 27 پر، سورہ فاتر ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی تمہیں ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ شکلیں اور ڈیفرنٹ لوگ اور ڈیفرنٹ نقشے بھی، یعنی باقاعدہ پوری قوم کے تقریباً نقشے ایک ہوتے ہیں، جیسے ہم ایشین پہچانے جاتے ہیں، چائنیز پہچانے جاتے ہیں، فلپینو پہچانے جاتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ سب کا پروردگار ایک ہی ہے، جس طرح پانی ایک ہی ہے، ڈیفرنٹ فروٹس ہیں، ڈیفرنٹ کلرز ہیں، لیکن وہی ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہیں، اور ہم سب میں ڈفرینسز ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، جانوروں میں، چلنے پھرنے والوں میں، چوپایوں میں، مختلف الوانہ، سب کے ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، کلرز اس کے، الوان، لون، کلرز سب کے ڈیفرنٹ ہیں۔ کذالک، آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو گورا کہتے ہیں کہ یہ بڑا گوری چمڑی ہے، آپ اس گورے کے کلرز میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے ڈیفرنٹ وائٹ کلرز ہیں،
ایک ڈفرینٹ انداز کا گورا، ایک ڈفرینٹ کلر کا گورا، یہ ساری چیزیں واقعی میں سمجھنے والی ہیں کہ اللہ کیا ہیں. تو دیکھ لیں کہ اسی کے ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے تو اس کے وہ بندے جو علماء. اب علماء کو ہم نے کھولنا ہے کہ ہمارے یہاں نام نہاد علماء جو کہ ایک ڈگری یافتہ، مدرسوں کے پڑھے ہوئے، سند یافتہ، ان کو ہم علماء کہتے ہیں. جو فتوے دیتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کو ہم عالم کہتے ہیں. اللہ کی کتاب ان کو عالم نہیں کہہ رہی ہے. اللہ تو ایک رینڈم بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو آیت شروع ہوئی تھی آیت 27 میں کہ علم ترا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تمہاری کیا رائے ہے اللہ کے بارے میں، تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام باتوں سے تو علم والے لوگ ڈریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کئی چیزوں میں کئی طرح کے علماء سو بھی ہیں اور نفع بخش، نفع دینے والے بھی علماء ہیں، لیکن ہم سب آج کل جس پرابلم کا شکار ہیں، تو علماء کا ترجمہ ہم کیا لیں گے؟ علم حاصل کرنے والے، جو کہ آپ اور میں اور ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کہ کیا تم ڈرتے ہو علم حاصل کر کے؟ جو ڈرتا نہیں ہے وہ چاہے کتنی بڑی ڈگری لے لے، کتنے سال کا کورس کرتا ہو، کتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، جو ڈرتا نہیں وہ عالم نہیں ہے. یہ دیکھ لیجئے، آپ کے پاس ڈیفینیشن موجود ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک ڈرتے تو اللہ سے اس کے علماء بندے ہیں، علم والے بندے ہیں. تو جو علماء اللہ سے نہیں ڈرتے، اور سب سے بڑھ کر جو علماؤں سے ہم کو شکایت ہے کہ یہ اللہ رسول پہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، یہ حرام حلال کے فتوے بغیر دلیل کے جاری کر دیتے ہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے والا علماء ہوتا ہے. ڈرنے والے کو اللہ قیامت کے دن عالم کی ڈگری دیں گے، وہ اصل ڈگری ہوگی. پروردگار مجھ کو اور آپ کو بھی علم حاصل کرنے والا اور ڈرنے والا بنا دے. آپ غور سے بار بار دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 28 ہے کہ آپ کو عالم کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت تک اللہ کے عالم کنسیڈر نہیں کیا جاتا جب تک کہ کوئی متقی نہ ہو، ڈرنے والا نہ ہو. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ ہی زبردست اور بخشنے والے ہیں. بے شک اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائیے، ہماری اصلاح فرما دیجئے، اس حال سے ہم دنیا میں رخصت ہوں کہ ہم نے اپنی غلطیوں کا ازالہ عافیت اور رحمت کے ساتھ کر لیا ہو. اچھا جی، آگے کی بھی آیت بڑی خوبصورت ہے، آیت 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ. میں سمجھتی ہوں یہ بھی عالم ہی کی کیٹیگری بیان ہو رہی ہے کہ عالم کس کو کہتے ہیں. ایک تو ڈرنے والا، علم حاصل کرنے والا. اس کے علاوہ دیکھیں کہ بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کو. دیکھ لیجئے، دوسری کوئی کتابوں کی ہم پر ذمہ داریاں کوئی نہیں ڈالی گئیں. تو جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مِمَّا، اس مال سے جو بھی دیا ہے ہم نے ان کو. یہ خدا ان کو پوچھے گا. انہوں نے غریبوں پر زکوٰۃ دینا معاف کر دیا، انہوں نے صاحب نصاب اور غیر صاحب نصاب کی ٹرمنالوجی ایجاد کی ہے، جبکہ قرآن سے تو یہ تک ملتا ہے کہ انسان اپنی صرف محنت بھی، یعنی وہ نہیں پاتا سوائے اپنی جوہد کے. یہ تک لوگوں نے اللہ کے راہ میں صدقات کیے. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی صدقات کیا جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی جوہد کے، یعنی اپنی روز کی کمائی کے پیسے بھی انہوں نے صدقات کیا. اللہ کے نبی نے انہیں صاحب نصاب اور غیر صاحب نصاب کی ٹرمنالوجی میں نہیں الجھایا. غریبوں کو ہم نے اور غریب کر دیا، غریبوں پر ہم نے اور نحوست ڈال دی اور ان کو مانگنے والا بنا دیا. اور امیر بھی کچھ لوگ ایسے خبیث ہیں، ایسے مکار ہیں کچھ امیر کہ کروڑوں کا قرض لیتے ہیں بینک سے اور ادھر ادھر سے، اور کروڑوں کے زیور رکھتے ہیں
اور پھر اس کو کمپنسیٹ کر کر کہتے ہیں کہ میں نے فتویٰ لے لیا ہے، میرے عالم نے مجھے کہہ دیا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ میں نے 2 کروڑ کا قرضہ لیا ہوا ہے اور میرے پاس 1.5 کروڑ کا زیور ہے، تو میرے عالم نے مجھے کہہ دیا کہ آپ تو الٹے قرض دار ہیں جناب، آپ تو الٹے قرض دار ہیں، آپ تو 50 لاکھ کے قرض دار ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے جی، کچھ علماؤں نے بتا دیا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دینی تو بچوں کے نام پہ کر دو، جبھی تو بچے ہمارے اتنے خبیث نکلتے ہیں پھر کہ ہم نے اس طرح کی ڈنڈیاں ماری ہیں۔ کچھ نہیں تو قسم کھانے والی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جی مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یعنی آپ دیکھیے ڈرامہ دیکھیے، یہ کس کا؟ دیندار کیٹیگری کا یہ ڈرامہ اور یہ انداز دیکھیے جو قسم کھائے بغیر بتایا نہیں جاتا، کیونکہ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ اپنا فتویٰ دیتے ہیں کہ مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اچھا جی، تو جناب آپ ایسے کریں کہ ہماری مسجد میں کچھ یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، اچھا جی، ان کو آپ یتیم کو زکوٰۃ دیں، یتیم ہم کو ہبہ کر دے گا، جب وہ ہبہ کر دے گا یعنی وہ یتیم ہم کو گفٹ کر دے گا کیونکہ وہ ہماری مسجد میں پل رہا ہے، تو جناب اس طرح سے زکوٰۃ معاف ہو گئی کہ وہ ہم کو وہ ہمیں ہبہ کر دے گا۔ یعنی انبلیویبل کہ وہ یتیم بچوں سے مال کو ہبہ کر کے پھر اپنی سنگ مرمر کی مسجدیں بناتے ہیں، بڑے بڑے گنبد والی، بڑے بڑے سنگ مرمر ڈال کر، اور لوگ یہاں بھوکے ہوتے ہیں لیکن ان کی مسجد کی سجاوٹ ختم نہیں ہوتی۔ انبلیویبل ہے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، جس کو اللہ معاف کرے میں دین تو نہیں مانتی، لیکن ان کی نام نہاد کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جی مسجد کو نہیں سجانا، مسجد کو نہیں سجانا، نبی کے نام سے یہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں، مسجد کو نہیں سجانا، اور انہوں نے سب سے زیادہ مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجا دی ہے، اس کو مسجد نبوی بھی کہتے ہیں، جس کو انہوں نے سونے میں تول دیا ہے، اور خود حدیث پڑھتے ہیں، اور پھر ہم جب کچھ کہتے ہیں تو ہمیں منکرین حدیث کہتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے منکرین حدیث یہ خود ہی ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ جھوٹ کا انجام تم تو پکڑے جاؤ گے، اس لیے کہ تم حدیث کو دین سمجھتے ہو نا۔ جو لوگ حدیث کو دین سمجھتے ہیں نا، وہ اچھی طرح سے اللہ کی سی فوٹیج میں آ جائیں گے، ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے، کہ جو خود بولتے تھے اور لوگوں کو کافر سمجھتے تھے، نہیں ماننے والوں کو، تمہارا عمل کہاں ہے؟ تمہارا عمل کہاں ہے؟ سوچئے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو بس لانتی ہم ہو جاتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ غریبوں کو بھی آپ نے اور میں نے تلقین کرنی ہے کہ جو زکوٰۃ لیتا ہے وہ اپنی پرانی کوئی چیز دے دے۔ سوچئے کہ زکوٰۃ سب پر ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آپ کو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں زکوٰۃ کی ڈیفینیشن ان لفظوں سے ملتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے سمپلی کویسچن کرتا ہے کہ واٹ از زکوٰۃ، تو آپ اس کا آنسر دیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آپ اس کا یہ آنسر تو نہیں دیں گے کہ جی 7 تولے 8 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو۔ پھر ہمارے یہاں غضب پر غضب، یعنی غضب پر غضب کہتے ہیں، جو استعمال میں چیزیں آ رہی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور ہم خوب گاڑیاں بدلتے ہیں، ہم گھر پہ بہت ہی مینٹیننس اس کو مینٹین رکھتے ہیں، ہم اپنی چیزیں بدلتے رہتے ہیں، ہم ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان پر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی۔ جو اللہ نے تمہیں دیا تم ایک مقرر معلوم حصہ رکھو۔ والذین ھم فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے کہ جی اتنا تو میں نے غریبوں کو دینا ہے، سارا میرا نہیں ہے، جو مجھے ملتا ہے وہ سب میرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہترین زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی نفس کی بخیلی سے بچا لے۔ تو جناب ادھر جو پوائنٹ آ رہا تھا علماء کے بارے میں، کہ علماء وہ کہلائیں گے اللہ کے نزدیک جو ڈرتے ہیں
کتاب اللہ کی تلاوت کر کر لوگوں کو بتانا، اقام الصلاۃ خود بھی صلاۃ پڑھنا، قیام کرنا، گڈ ڈیڈز کرنا، قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، سرًا و علانیہ، چھپے بھی دے سکتے ہو، اعلانیہ بھی دے سکتے ہو، یرجون تجارت لن تبور، کہ وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوتا۔ یہ علماء کی کیٹیگری ہے کہ جو بھی دیتے ہیں تو اگر ٹائم بینگ دینے کے بعد اکثر چوری کچھ ہو جاتا ہے، دینے کے بعد اور لاس ہو جاتا ہے، دینے کے بعد ہم تھوڑے فقیر ہو جاتے ہیں، تھوڑے تنگ دست ہو جاتے ہیں دینے کے بعد، لیکن یہ علماء کیٹیگری، اللہ سے ڈرنے والی کیٹیگری، اس کے پاس ایمان ہوتا ہے کہ نو پرابلم، میں نے اللہ کے راستے میں دیا، اس کے بعد میرا ہاتھ تنگ ہو گیا، نو پرابلم، اللہ تعالیٰ بہت جلد سب اچھا کر دیں گے۔ تو یہ ہے علماء، ان کو کہتے ہیں، علم حاصل کرنے والوں کو علماء کہا جاتا ہے۔ اور اللہ آگے بھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 30 سے کہ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ وفا کریں گے، پورا پورا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، ان ڈرنے والے لوگوں کو، پوری ان کو ان کی اجرت ملے گی۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تو مزید ان کو عطا فرمائیں گے اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کیجئے گا، ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں، ہم جہاں کہیں اس کیٹیگری میں نہیں آتے، پروردگار ہم سب کو علم والا بنا دیجئے۔ انہ غفور شکور، اللہ تو بخشنے کو بیٹھے ہیں، اللہ تو انسان کی قدر کرتے ہیں، چاہے تم کچھ بھی خرچ کرو، اللہ تو انسان کی قدر کرتے ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی چیزوں تک کی۔ اب جناب آیت 31 کو دیکھیے، والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ کتاب جو، وہ وحی جو، وہ احکامات جو، وہ حکم جو، اوحینا وحی کی ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے، هو الحق وہ حق ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کتاب میں سے، یعنی اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں سے اللہ نے جو تمام نبیوں کو وحی کی، ہر نبی کو اپنے دور میں اختلافی باتوں پر زیادہ توجہ دی گئی، جبکہ ایک ہی فارمیٹ چلا آ رہا ہے، اہل کتاب کے پاس بھی وہی دین ہے، ہندوازم کے پاس بھی وہی دین ہے، یہ تو ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے پاس کتاب ہے اس میں سے جو اللہ نے نبی کو بھی اختلافی باتوں کے ساتھ جو تمام باتیں وحی کی، هو الحق وہ تمام باتیں بالکل برحق ہیں، اور دیکھ لیجئے مصدق ہے، کئی باتیں تو تصدیق کرتی ہیں اور کئی باتیں اختلافی باتوں کو کھولتی ہیں جو پچھلی باتوں سے تصدیق ہوتی ہو، لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھیں۔ یہ بھی ہم اس کمپلیکس سے، اس کنفیوژن سے نکل نہیں پا رہے ہیں کہ جی ان کے پاس کون سی کتاب ہے، ان کے پاس کون سی کتاب ہے، ان کے پاس پریزرو ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے۔ اللہ نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ جو جاننے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، وہ اگر اپنی کتاب کو دیکھ لیں تو وہ ایمان لے آئیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے۔ آج کا مسلمان اپنی کنفیوژن سے نہیں نکلتا، نظر اثر اور ستاروں کی گردش سے، استخارے سے۔ ہمارا اپنا مسلمان ان چیزوں سے نہیں نکلتا، تازیوں سے اور بھی بہت ساری جمعراتوں سے، برسیوں سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن پریزرو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علم حاصل کرنے والے لوگ ہی تو کم ہیں، جو اللہ کی کلام کو پیورٹی سے پڑھیں، یہی لوگ تو بہت کم ہیں۔ کیا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ ہم اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ میں تو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پر اتنا کرم کر دیا کہ ہمیں ڈائریکٹ پڑھنا آ جاتا ہے قرآن۔ اللہ اب ہمیں عمل والا بنا دیجئے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اللہ اس پر پورا اترنے والا بنائیے، اور ہمیں ذلیل و خوار ہونے سے بچائیے گا۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے اے نبی آپ پر وحی کی وہ حق ہے، پچھلی کتابوں کو تصدیق کر رہی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور اس کے اندر جو بات مجھے چھپی ہوئی نظر آتی ہے میری اپنی آبزرویشن سے، کہ یہ کتاب وہی ہے، پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے باخبر اور دیکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ وہ والی بات ہے کہ جب ہم کسی اچھے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنی کچھ باتیں بتاتے ہیں اور وہ ہمیں کہتا ہے نہیں 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 بی بی آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ کو بخاری کو تو ماننا پڑے گا۔ میں ایک عالم کے پاس گئی، اس عالم نے مجھے 2 پین تھے اس کے ٹیبل پر، دونوں کالے رنگ کے تھے۔ میں نے اس کو بہت ساری باتیں کی کافی اچھے ماحول میں، اس کے ٹیبل پر 2 کالی پینیں تھیں۔ اس نے کہا کہ بی بی اب میں آپ کا کیا کروں، آپ کے دماغ کا علاج کرائیں، جو بھی کچھ اس نے استغفر اللہ جو کہا نہیں کہا۔ اس نے کہا یہ 2 پینس کالی ہیں، ایک پین کو تو آپ کالا مانتی ہیں، دوسرے پین کو آپ کالا نہیں مانتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بخاری اور قرآن سوا سوا ہیں، آپ اس کے بغیر قرآن سمجھیں گی کیسے؟ میں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ یا تو میں کہتی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن یا تو وہ بہت ہی انوسینٹ تھا، یا تو اس کے پاس علم کی کمی تھی، یا وہ ایکٹنگ کر رہا تھا۔ 3 چیزیں ہی ہو سکتی تھی نا، بڑا معصوم بھولا بھالا کم علم تھا، یا تو پھر ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اور اتنی بڑی بات کر گیا کہ آپ ایک پین کو تو کالا کہہ رہی ہیں، دوسرے پین کو کالا نہیں کہہ رہی ہیں، تو واقعی میرے دماغ کا علاج مجھے کرانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو پاگل ہونے سے بچا لے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی کتاب، اللہ فرما رہے ہیں یہ حق ہے، اور اللہ بندوں کے ساتھ باخبر ہے۔ تم جو اندر چھپا کے رکھتے ہو نا دل میں، اللہ سارے بندوں سے باخبر ہے۔ ہم تمہیں عالم سمجھ کر تمہارے پاس جاتے ہیں، اپنا پیٹرول خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، تم کو اتنی باتیں بتاتے ہیں، اور تم اپنے اندر کیا کچھ چھپا کر بیٹھے ہو، یہ سب اللہ باخبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، دیکھ رہے ہیں تمہیں، مجھے بھی، سب کو بھی، بہت ہم انڈر آبزرویشن ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی برائیوں کو دور فرمائیے اور ہمیں پیورٹی کے ساتھ آپ کی کتاب کی قدر کرنے والا بنائیے۔ آیت 32 کو دیکھیے، ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو کہ استفینا من عبادنا، کہ چنا ہم نے ان کو ہمارے بندوں میں سے۔ یعنی اللہ ایک تو ہم انبیاء کرام پر بات لے کے جائیں گے، پھر ہمارے یہاں یہ سٹیٹمنٹ بھی بڑا مشہور ہے کہ علماء وارث ہیں کتاب کے۔ اللہ ہمیں ہر برے علماء سے بچائے، ہمارے شر سے لوگوں کو بچائے اور ہمیں لوگوں کے شر سے بچائے۔ تو جناب ادھر جو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو چنا ہم نے ہمارے بندوں میں سے۔ تو اب جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ نبی پر نہیں جا سکتا، اس لیے یہ آیت ہم اپنے لیے رینڈم لے سکتے ہیں۔ نبی تو ہوتے ہیں وارث، لیکن جو فرسٹ پوائنٹ کیٹیگری جا رہی ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ نبیوں پہ نہیں جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کو ہم اپنے لیے رینڈم لے سکتے ہیں کہ ہم عام پبلک میں سے بھی اللہ نے کتاب کا علم دیا، وارث بنایا، لیکن کچھ ظلم کر بیٹھے اپنی ہی نفس پر، یعنی حق کو چھپا بیٹھے۔ پچھلی آیتیں آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 29، اور اس وقت آپ ہیں آیت نمبر 32۔ 29 میں اللہ نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب پچھلی سے تصدیق کر رہی ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو بتایا کہ تم جو دلوں میں چھپا کے بیٹھے ہو وہ اللہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو پورا ایک کومبو بن گیا، ہمارے پاس تو ایک پورا درس آ گیا۔ کتنی خوبصورت کمپائلنگ ہے یہ! کمپائلنگ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی کمپائلنگ کسی غیر اللہ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا
کچھ ان میں سے ظلم کر بیٹھے، اپنی ہی نفس پر چھپا گئے، اور اپنے بزرگوں اور اپنے اجماع تواتر کی انہوں نے لاج رکھی اور اللہ کی کتاب کو کنڈیم کیا. اوکے ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ درمیانہ رو. اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، لیکن کچھ لوگ تو سبقت لے گئے نیکیوں میں، بڑھ چڑھ کر انہوں نے اللہ کا کام کیا. اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے. بِإِذْنِ اللہ، جو کام وہ کرتے تھے اللہ کے اذن اور اللہ کے لا کے مطابق یہ سب کام ہوا. دیکھیں ایک تو بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ایک ترجمہ ہم لے جائیں گے کہ جو وہ کتاب ہوتی تھی اس میں سے وہ اللہ کا اذن بتاتے تھے یا اللہ کے اذن کے ساتھ کرتے تھے. لیکن اگر ہم اس بِإِذْنِ اللہ کو اللہ کا قانون کا ترجمہ کر لیں کہ اللہ نے جو چنا ان میں سے کچھ ظلم کر بیٹھے، یہ قانون کے مطابق انہوں نے ظلم کیا تو یہ پیچھے ہو گئے. جو کچھ مقتدر تھے، لبرل تھے، کہ میڈیم تھے، یہ بھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ کبھی حلال لے لیا اور کبھی حرام کی طرف بھی جھک گئے، اور ان میں سے کچھ سبقت لے گئے، کوئی کمپرومائز انہوں نے کبھی بھی دین کے بارے میں نہیں کیا. یہ بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ انسان کو دیکھ کر اس کو اسٹیبلٹی دیتے ہیں. یہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو ظالم نہیں بناتے، کسی کو لبرل نہیں بناتے اور کسی کو ہائیسٹ رینک پر نہیں لے جاتے. یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا اگر اللہ اپنی طرف سے کریں گے. اللہ انسان کو دیکھتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے باخبر اور بصیر ہیں. ابھی آپ نے 31 آیت میں پڑھا، اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، کون کیا کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا کام کرا لیتے ہیں. اور اگر یہ سبقت لے جاؤ تو اس پر ہم یہ بات کہیں گے، اگر سبقت لے جاؤ تو ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہوئی تم پر بات کہ اللہ نے تم پر اپنا کبیر فضل نازل کر دیا کہ تم نے اللہ کے راستے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا برے لوگوں کے ساتھ. اس پر اللہ تمہیں فضل کبیر یہ دیں گے، یہ باغات ہوں گے، ہمیشگی کے ہوں گے، کوئی بھی انسیکیورٹی نہیں کہ لیز ختم ہونی ہے یا کچھ ہونا ہے یا دوسری گورنمنٹ آ جانی ہے یا نیشنلائز ہو جانا ہے. نتھنگ. ہمیشگی کے باغات ہوں گے، وہ داخل ہوں گے اس باغوں میں، وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی کے، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا، اور وہ تمام کریڈٹ اپنی محنت کا، اپنے سبقت لے جانے کا اللہ کو دیں گے. اور ان لفظوں سے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ سارا کریڈٹ آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ ساری رحمتیں آپ کی ہیں. یہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس ذات پاک کی، اذھب عنا الحزن، کہ اس نے دور کر دیا ہم سے تمام غم. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب تو ہمیں بخشنے کو تیار تھا، بے شک ہمارا رب تو بڑا قدردان تھا، اس نے تو ہماری ایک ایک چیز کی بڑی قدر کی ہے. اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی پر ہیں، پروردگار ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے. اور اس آیت کے ساتھ، یہ جنت کی آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے احلنا دار المقامہ، ہمیں اتارا بڑے قیام کی بہت پرسکون جگہ پر اپنے فضل سے، کہ لا یمسنا، نہیں مس ہوتی، نہیں ٹچ ہوتی ہمیں اس میں کوئی تھکن، اور نہیں چھوتی ہمیں یہاں پر کوئی مشقت. اے اللہ یہ سب آپ کے انعام ہے اور یہ سب آپ کا فضل ہے. یہاں پر اس وقت نہیں لکھا، لیکن آپ دوسری جگہوں پر دیکھیں گے کہ اللہ بھی سارا کریڈٹ بندے کو دیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ ہے جو تم نے دنیا میں عمل کیا تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عز و انکساری عطا فرمائے، اور ایٹ لاسٹ مجھ کو اور آپ کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے دنیا کو بھی جنت کر دے، پرسکون کر دے، عافیت کا معاملہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.